السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وائس کی دنیا۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں، سورج کی پہلی کرن، شبنم پڑنے سے پانی کے دو قطرے جادوئی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بڑے بھائی کی شادی تھی، گھر میں ہر طرف رونقیں تھیں اور گھر کا سب سے شرارتی لڑکا جناب مسٹر حنان ہر کسی کی نظروں سے بچتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ بھاگ کیوں رہے تھے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جناب کو گھر کے کام کرنے سے موت نہیں بلکہ 3-4 موتیں ایک ساتھ پڑتی تھیں۔ کام چور اتنا کچھ نہ پوچھو۔ مہندی سے کچھ دن پہلے سب دلہن کے گھر گئے تھے کچھ رسم نبھانے، اور ساتھ حنان بھی زبردستی عورتوں کے ساتھ چل دیے۔ حنان صاحب وہاں پہنچے تو دوڑتے ہوئے ہونے والی بھابھی صاحبہ کے پاس چلے گئے۔ بھابھی جان، آپ تو بالکل پری لگ رہی ہیں، حنان نے مذاق میں کہا۔ بھابھی نے مسکرا کر کہا، ہاں اپنے دیور کی طرح۔ حنان کی ہونے والی بھابھی سعدیہ، جو بہت خوبصورت تھی، یوں کہہ لو کہ ایک محبت میں بنائی گئی ہو، جیسے خوبصورت پری ہو۔ حنان ہونے والی بھابھی سے باتیں کر رہا تھا، کبھی شادی کے بعد کی پلاننگ تو کبھی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بھائی کی یہ اچھی عادت ہے، یہ بری عادت ہے۔ حنان صاحب کی بھی ایک سب سے چھپا کر رکھی ہوئی، مطلب چوری چوری ہونے والی خالہ کی بیٹی گرل فرینڈ تھی۔ شادی پہ خالہ کی بیٹی بھی آئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے پیار تو کرتے تھے لیکن کہہ نہیں پاتے تھے، اشاروں میں سب کچھ کہہ دیتے ایک دوسرے کو، لیکن جب بول کر کہنا پڑتا تو خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ رات تھی، سب سج دھج کر مہندی کی تیاری کر رہے تھے۔ ہر طرف خوشیاں اپنی خوشبو بکھیر رہی تھیں، ہر طرف سمندر کی خاموش لہروں میں ایک دلکش سی روانگی تھی۔ ادھر مہندی کی رسم نبھائی جا رہی تھی، دوسری طرف حنان صاحب نے اپنی ساری کی ساری ہمت کر کے خالہ کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، افشاں میرے ساتھ شادی کرو گی؟ لو جی۔ اتنا کہنا تھا کہ سب کزنز جو کمرے میں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے شور مچا دیا۔ بات مذاق میں بڑوں کو پتہ چلی تو سب نے کہا کہ اچھا ہے، ادھر بڑے بھائی کی شادی کر دیتے ہیں، یہاں ان دونوں کی منگنی۔ حنان بہت خوش تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں مل گئی تھیں۔ بارات کا دن تھا، سب بہت خوش تھے۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے سب تھوڑا لیٹ اٹھے تھے۔ ہر طرف گلاب سجائے گئے تھے، ہر چہرہ ستاروں سے چمک رہا تھا۔ بارات کا وقت ہوا لیکن دلہا کہیں نہیں مل رہا تھا۔ سب کال کر رہے تھے لیکن نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ سب پریشان ہو گئے۔ بارات کا ٹائم ہو گیا لیکن دلہا کہاں؟ شام کے 5 بج گئے لیکن دلہے کا کچھ بھی کسی کو بھی علم نہیں تھا، کہاں ہے کہاں گیا۔ اچانک سے حنان کے موبائل پہ واٹس ایپ میسج آیا، حنان میں تمہارا بڑا بھائی بول رہا ہوں، ابو سے کہنا میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ میں سب کو شادی سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا لیکن کیا کرتا، مہندی سے ایک دن پہلے مجھے امریکہ سے آفر لیٹر مل گیا ہے، میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور میں جا رہا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ حنان نے ابو کو بتایا، سب خاموش ہو گئے، سب بے بس ہو گئے تھے، کیا جواب دیں گے دلہن والوں کو، کیا کہیں گے ان سے۔ باپ پہ تو خاموشی چھا گئی، سب سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ دلہن کے باپ کو کال کر کے بلایا، وہ بھی 1 گھنٹے میں آ گئے۔ حنان کے باپ نے ساری بات سچ بتا دی۔ سعدیہ کے باپ نے کہا، یوں آپ ہماری عزت نہیں اچھال سکتے، میں اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گا، کیا کہوں گا۔ میں اپنے سب آئے مہمانوں کو سب انتظامات ہو چکے ہیں۔ اتنے میں حنان کے باپ نے کہا، آپ کو اعتراض نہ ہو تو حنان کو آپ قبول کر سکتے ہیں، میرے چھوٹے بیٹے کو۔ سعدیہ کے باپ نے کہا، دیکھیں آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، اس کے سامنے فیصلہ سنائیں۔ حنان کا دل کانپ گیا تھا، بھابھی ہے وہ میری، میں بھابھی کہتا ہوں اور آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ سعدیہ میرے ساتھ پاس بیٹھی، آنسو لیے رات کے دیکھے سب خواب دھواں بنتے دیکھ رہے تھے۔ حنان کو زبردستی یا عزت کی خاطر منا لیا، بارات گئی۔ وہاں سعدیہ ابھی تک بے خبر تھی کہ کیا ہو گیا۔ نکاح کا وقت ہوا، نکاح خانے سعدیہ، آپ کو حنان سے نکاح قبول ہے؟ سعدیہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حنان، اس نے کہا، مولوی صاحب نام دوبارہ چیک کریں۔ مولوی نے کہا، نام ٹھیک ہے۔ پھر مولوی نے کہا، سعدیہ آپ کو حنان سے نکاح قبول ہے؟ سعدیہ کی سمجھ سے سب کچھ باہر تھا، کانپتے ہونٹوں سے، بے قابو دھڑکنوں سے کہا، قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ حنان خاموش تھا، اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ سعدیہ کو سامنے دیکھ رہا تھا، خواب کس کے تھے، تعبیر کس کی نکلی، خواہش کیا تھی، مل کیا گیا۔ آغوش کسی اور کی تھی، باہیں کسی اور کی۔ رخصتی ہو گئی۔ سعدیہ ابھی تک ایک شوق میں تھی، اسے یہی لگتا تھا کہ شام نام میں غلطی ہے، لیکن جب حنان کمرے میں آیا تو سعدیہ نے تھوڑی سی نظریں اٹھا کر دیکھا،
تو حنان ہی تھا، جسم بے جان ہو گیا۔ جو مجھے بھابھی کہتا تھا وہ میرا ہم سفر بن گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے دل میں ایک ساتھ ہزاروں سوالات تھے۔ وہ خاموش تھی۔ حنان بنا بات کیے پاس لیٹ گیا۔ سعدیہ کچھ وقت بیٹھی رہی، بالآخر گھونگھٹ اٹھایا اور کہنے لگی، حنان یہ سب کیا ہے؟ میرا اور تمہارا نکاح، ہماری شادی۔ حنان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حنان نے کہا، بھائی نے دھوکہ دیا ہم کو۔ وہ خود تو چلا گیا لیکن مجھے اور آپ کو سولی پر چڑھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ افشاں اس سے کرتی تھی، مجھے اب بھی شادی کرنی ہے آپ کے ساتھ، تو زبردستی یہ سب کروایا ابو نے۔ سعدیہ خاموش ہو گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ کیسے ہو گیا۔ دوسرے دن سب خوشی خوشی سب رسمیں نبھا کر واپس لوٹ رہے تھے، لیکن اگر اس خوشی میں کوئی خون کے آنسو رو رہا تھا تو وہ تین لوگ تھے، افشاں، سعدیہ اور حنان۔ وقت گزرتا گیا۔ حنان خاموش رہتا، کبھی سعدیہ سے کوئی بات نہ کرتا تھا، یہاں کبھی حال چال پوچھ لیا، ضرورت کے وقت بات کر لی۔ اتنا کہا کرتا تھا، سعدیہ میں تم کو طلاق نہیں دوں گا، لیکن افشاں ہی میری بیوی ہے، اس سے ہی میں شادی کروں گا۔ سعدیہ خاموش ہو جایا کرتی تھی، وہ کچھ نہ کہتی، حنان کی ہاں میں ہاں ملا دیا کرتی۔ شاید اس لیے حنان نے اس کی باپ کی عزت اس کو بھیک میں دی تھی۔ حنان برا لڑکا نہیں تھا، بس حالات کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ سعدیہ کو بہت پیار کرتا تھا لیکن ہمسفر بنا کر نہیں۔ حنان سعدیہ کا بہت خیال رکھتا تھا، حنان کی چیزیں سنبھال کر رکھنا، حنان کا انتظار کرنا، حنان کی ہر چیز کو سینے سے لگانا۔ وہ خاموش محبت کرنے لگی تھی حنان کو، کبھی کہتی تو نہیں تھی لیکن حنان کو دیکھ کر اب جینے لگی تھی اور خدا کے لکھے پر راضی ہو گئی تھی۔ حنان یہ سب دیکھتا ایک پل کے لیے تو بہک جاتا تھا، لیکن افشاں کا چہرہ اس کو روک لیتا تھا۔ ایک رات حنان کو بخار تھا، اس نے سعدیہ کو کہا، سر دبا دو۔ سعدیہ سر دباتی رہی یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ حنان کی آنکھ کھلی تو دیکھا سعدیہ کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ساری رات جاگتی رہی، وہ سر دباتی رہی۔ حنان نے کہا، سعدیہ پاگل ہو گئی ہو، میں سو گیا تھا تو تم بھی سو جاتی۔ سعدیہ نے پہلی بار حنان کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، کیا پتہ تمہارے ساتھ پھر یہ خوشی نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ تم سچ میں افشاں کے ہو جاؤ، کیا پتہ میں پھر تنہا رہ جاؤں، ایک شادی سے پہلے چھوڑ گیا اور ایک شادی کے بعد چھوڑ جائے گا۔ حنان خاموش رہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ وہ افشاں سے چوری شادی کرنا چاہتا تھا، بس سعدیہ جانتی تھی۔ حنان نے سعدیہ کو بتایا، سعدیہ میں آج افشاں سے کورٹ میرج کر لوں گا، صبح وقت آنے یہ سب کو بتا دیں گے۔ سعدیہ نے کہا، ٹھیک ہے حنان کر لو، لیکن حنان ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ حنان نے کہا، کیسا وعدہ؟ سعدیہ نے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، ایک عورت کبھی بھی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم سے بس تمہاری یاد میں پل پل جی لوں گی۔ حنان مجھے پیار ہے تم سے، میں جینا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، مجھے مرنا ہے تمہارے ساتھ۔ حنان میرے ساتھ ہی سب کچھ ہونا تھا۔ حنان خاموش تھا۔ سعدیہ بھی ایک خوبصورت لڑکی ہے، پیاری ہے، بہت پیار کرنے والی ہے۔ حنان نے کہا، اوکے، اس بارے میں رات کو بات کریں گے۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ افشاں کسی بہانے سے گھر سے نکلی تھی، وہ کورٹ میں پہنچے، نکاح کرنے لگے تو حنان کمرے سے باہر آ گیا، کہنے لگا، افشاں میں سعدیہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ افشاں نے کہا، اب کیا ہوا؟ حنان نے افشاں کو کہا، گاڑی میں بیٹھو۔ افشاں نے کہا، ہوا کیا ہے؟ اس نے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے گیا۔ افشاں کو سعدیہ کے پاس جا کر کہنے لگا، افشاں یہ دیکھو، سعدیہ کو پاگل ابھی بھی میری تصویر ہاتھ میں لیے مجھے پیار کر رہی ہے، جب کہ اس کو پتہ ہے کہ میں کسی اور کا ہونے جا رہا ہوں۔ کیا تم کو لگتا ہے مجھے اس کو دھوکہ دینا چاہیے؟ مجھے یاد ہے میرے گھر آنے سے پہلے کبھی کھانا نہیں کھایا، سعدیہ نے میری ہر چیز کو سینے سے لگا کر رکھی ہے، میں کیوں اس کو سزا دوں؟ اس کا کیا قصور؟ وہ آگے بڑھا، سعدیہ کے آنسو صاف کیے، سینے سے لگایا، ارے پاگل دیکھو، نہیں ہم نے شادی کی، تمہارا پیار سچا ہے اور دیکھو میں آج تمہارا ہو گیا ہوں۔ افشاں بھی مسکرانے لگی، معاف کرنا سعدیہ، ہم اپنے مطلب میں اندھے ہو چکے تھے اور تمہارا گھر برباد کرنے لگی تھی۔ افشاں آنسو چھپا کر چلی گئی۔ حنان نے سعدیہ کو سینے سے لگا لیا۔